ایک شرابی نوجوان تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، اتنا کہ ساری زندگی رب کریم کی ذات کو اس نے سجدہ تک نہیں کیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں میں نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزار دی، ماں میں نے ساری زندگی بدکاریوں میں سیاہکاریوں میں گزار دی، ماں میری ساری زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے، نادانی کی وجہ سے میرے موت کا وقت قریب ہے، ماں میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، میری ان سے سفارش کرنا، ان سے کہنا کہ وہ میرا جنازہ خود آ کے پڑھائیں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب مرشد پاک آتے ہیں تو ان کے ساتھ دو چار بندے بھی ہوں گے، جب مرشد پاک آئیں گے ان کے ساتھ دو چار بندے بھی آئیں گے۔ ماں اٹھی اور اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس گئی، اس کے پاس جا کر اسے کہنے لگی، اے میرے مرشد پاک، اے مرشد کریم، میرا بیٹا مرنے والا ہے، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرے بیٹا کہتا ہے وہ میرا جنازہ حضرت حسن بصری خود آ کے پڑھائیں، تمہارے مرشد آ کر پڑھائیں۔ تو مرشد نے کہا، مائی میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی، ساری زندگی سیاہ کاریوں میں شراب پیتے ہوئے گزار دی، بھلا ایسے بندے کا جنازہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس کی ماں روتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی، اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھ کر کہنے لگی، کاش کہ بیٹا تم نے زندگی میں میری باتیں مان لی ہوتی، آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزاری، سیاہکاریاں کرتے ہوئے گزاری، کبھی مسجد کے قریب تک نہیں گیا، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ تک نہیں کیا، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ نوجوان سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو رونے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، ماں میرے گناہ بڑے ہیں، جو میرے رب کی رحمت بڑی ہے، ماں میرے گناہ بڑے ہیں، جو میرے رب کی رحمت بڑی ہے، ماں میری شراب کاریاں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں، جو میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ تو ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو بیٹا دوبارہ رو کر کہنے لگا، ماں میرے ایک سوال کا جواب تو دے۔ تو ماں بولی، بیٹا بتا۔ اس نے کہا کہ اگر رب کریم تجھے اتنی مہلت دے دے کہ وہ بولے تجھے، اللہ میاں یا رب کریم تجھے یہ کہیں کہ اے گناہ گار کی ماں، تو اپنے بیٹے کو اگر چاہے تو جنت میں ڈال دے، اگر چاہے تو دوزخ میں ڈال دے، تو ماں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ تو میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی؟ مجھے دوزخ میں ڈالے گی یا مجھے جنت میں ڈالے گی؟ تو ماں نے فوراً کہا، اگر میرا رب کریم مجھے اس چیز کی مہلت دے دے تو میرے بیٹے میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اس میں ڈال دوں گی۔ تو نوجوان کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، تو وہ مجھے جہنم میں بھلا کیسے ڈالے گا؟ وہ مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ جو رب اتنا کریم ہے، جو رب اتنا رحیم ہے، وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتا، یہ میرا پختہ یقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے خاصیت الہی میں آ کر جوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نیر بہنے لگے۔ اسی نوجوان کی طرح، اسی طرح نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، ادھر اس کو رونے والا کوئی نہیں تھا بیٹے کو۔ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، تم بڑھیا اٹھی، ماں اٹھی اور دروازے کی طرف گئی، تو سامنے حضرت حسن بصری کھڑے ہیں۔ تو مائی فرمانے لگی، میرے پیر کریم، تم نے تو مجھے انکار کر دیا تھا، آپ نے تو مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ میرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، آپ میرے گھر نہیں آئیں گے، تو اب آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا وفات پا گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جب تم میرے گھر آئی تھی نا، تب میری آنکھ لگنے والی تھی، میں سویا تو مجھے خواب میں کہنے والے نے کہا، او میاں وہ تو سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا پڑا ہے، او میاں وہ حضرت حسن بصری تو سویا ہوا ہے، میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اٹھ جا اور جا کے میرے یار کا جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر! ادھر ندامت کے دو آنسو کیا بہے، ادھر رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ ادھر ندامت کے دو آنسو کیا بہے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ دو آنسوؤں کی مار تھے سارے کے سارے گناہ، دو آنسوؤں کی مار تھی شراب زنی، سیاہ کاریاں، تباہ کاریاں، سب کے سب معاف کر دیے گئے۔ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے
کہ دو آنسو کیا بہے ندامت کے کہ اس کے سارے گناہ، ساری کی ساری بدکاریاں، ساری کی ساری سیاہ کاریاں میرے رب نے بخش دی، اپنی رحمت میں، اپنے رحمت کے جوش میں آ کر اس گناہ گار کو بخش دیا۔ تو نوجوانوں، رب کریم کی چوکھٹ پر آیا کرو، سر کو جھکایا کرو، خشیت الہی میں آ کر آنسو بہایا کرو۔ کیا پتا کون سا آنسو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ کیا پتا ہے کہ ہمارے دو آنسو جو زندگی میں ہماری میں جہنم جو ہم پہ واجب ہو گئی ہو، کیا پتا ہے وہی دو آنسو ہماری زندگی کو جنت میں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ پیارے دوستو، پیارے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے دعا کیا کرو، گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کب رحمت الہی جوش میں آ جائے اور کب ہماری زندگی بدل کے رکھ دی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔